مینگل صاحب، آپ کے خیال میں بلوچستان کا مستقبل کیا ہے؟ اگر حالات اس طرح کے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کا بلوچستان کل وہ بلوچستان ہوگا۔ اگر ان حکومت نے ہوش کے ناخن لیے اور ان کو سمجھ آئی، جو مجھے نہیں لگتا کہ آج 70 سالوں میں سمجھ نہیں آئی، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن لیے تو پھر شاید بلوچستان اس ملک میں جو ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں، جو ہیں اور آ رہے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کو اگر گھسیٹتا گیا، چلانا اپنے ساتھ چلائیں اور بات ہے، بلوچستان کے لوگوں کو گھسیٹتے گئے تو پھر شاید بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ آج کے بلوچستان میں اور مشرف کے بلوچستان میں کیا فرق ہے؟ آج کے بلوچستان اور مشرف کے بلوچستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں، صرف میڈیا کا فرق ہے۔ اس وقت میڈیا تھوڑا بلوچستان میں آزاد تھا، اس وقت جمہوری کیونکہ دور ہے تو میڈیا پہ جو ہے قدغن لگا دی۔ نہ صرف میڈیا کے لوگ، عام عوام بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے کسی کیمپ میں جاتا ہے تو ملیٹنٹس اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ وہ ہے، مخبر ہے۔ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ملیٹنٹس کو جا کے آؤ فریاد کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ ملیٹنٹس سے جو ہے ملا ہوا ہے، ان کا مخبر ہے۔ تو عوام اور صحافی کی وہاں پہ بلوچستان میں جو ہے ان کی کیفیت جو ہے یکساں ہے۔ آپ کے خیال میں بھارت علیحدگی پسندوں کی کتنی مدد کرتا ہے؟ وہ ثبوت پیش کریں کہ جی کہاں پہ ان کو مدد دی جا رہی ہے، بھارت سے دی جا رہی ہے، افغانستان سے دی جا رہی ہے، امریکہ سے دی جا رہی ہے۔ اب تک تقریباً کتنے مسنگ پرسنز واپس آ چکے ہیں؟ ان کو ہم نے 5128 کی لسٹ دی ہے۔ پہلے جو مسنگ پرسنز جو آئے تھے ہمارے معاہدے کے بعد، وہ اباؤٹ 300 ہے، لیکن اس دوران 500 سے اوپر جو ہے لوگ پھر لے جائے جا چکے ہیں۔ اسی دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو آپریشن شروع ہوا ہے، سرچ آپریشن، 300 کریکٹ میں نہیں بتا سکوں گا، 328 کے قریب ہے، 318 کے قریب تھے جو واپس آئے ہیں، لیکن 500 سے اوپر جو ہے واپس لے جائے چکے ہیں۔ سردار صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سارے مسنگ پرسنز پہاڑوں پر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر مسلح کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں؟ وہ علاقے ہیں جو اب آپ کے کمیونیکیشن کے ذرائع سے بالکل منقطع ہیں ایک دوسرے سے، نہ کوئی ان علاقوں میں جا سکتا ہے، نہ ہی وہاں پر ٹیلی فون کی سہولتیں ہیں، نہ ہی کوئی ڈیٹا وہاں سے مل سکتا ہے کہ کتنے لوگ گئے ہیں، کتنے لوگ پہاڑوں میں ہیں۔ اگر ہزاروں میں نہیں ہوں گے تو سینکڑوں میں ضرور ہوں گے۔ آپ کے خیال میں بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ نہ مسلح جدوجہد ہے، نہ ہی ریاستی دہشت گردی ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ حکومت کی علیحدگی پسندوں سے صلح کروا سکتے ہیں، ان کی مسلح کارروائیاں رکوا سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب وہ اس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو لانا مشکل ہے، لیکن میں ابھی بھی کہوں گا ناممکن نہیں۔ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے حکمرانوں کو ایک ایٹماسفیئر بنانا ہوگا۔ بلوچستان میں لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ سرکار بالکل اب جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، بات چیت زبان سے، ڈنڈے سے نہیں۔ مینگل صاحب، یہ بتائیں کہ جو وفاقی حکومت رائلٹی دیتی ہے بلوچستان کے لیے، وہ بلوچستان کے سرداروں کو ملنی چاہیے یا ان کے عوام کو؟ دیکھیں، 70 سالوں میں آپ نے ہمیں اپنی آبادی کے مطابق دیا نا۔ 70 سال آپ ہماری آبادی کے مطابق لیں، کیونکہ ہماری آبادی جو 3.6 تھی، ہم نے، اور 70 سالوں میں ہم 3.6 پر گزارا ہم لوگوں نے کیا۔ اگلے 70 سال آپ بھی 3.6 پر گزارا کر کے دیکھیں کیسے گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک دیکھیں، جتنی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم رکھیں گے، اور ہم سے جو ایکسیس ہوگا وہ بالکل ہم پھر بھی وفاق کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو مالک ہے پہلے اس کو تو دیں۔